دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں، یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کی گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کا انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتانا، جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح، روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، روزانہ، کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ تو جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولنے، جا کے اڑ جائیں، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے، شاباش شاباش، اور آئندہ اس سے توبہ کریں۔ تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا، اچھا، تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے، اور گاڑی بھی۔
اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں, ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں, تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان, باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے, کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتروں میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس, یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے. جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار, بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہو آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا, پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونبو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے. یہ جو شہری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار, سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. شہری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے,
تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں, روزہ رکھو, ترغیب دیں, وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے, لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے, سن لیا ان لوگوں نے, کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں, اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ, جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے, دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا, حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا, جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز, ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو, جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز, جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکوٰۃ. زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ, وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ, سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے, کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں, دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے, یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے, اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو, بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو, اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا, اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا آ گئی. پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے, اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو, 11 بجے پہنچ رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے, وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا, مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں, تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی, اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہیے بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے, پیدا ہوا تو کان میں اذان, نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ, ایک حرف بھی سمجھ بھی نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا, اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی. دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے, تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی, تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے, جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا, اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئیں. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو
यार वो दूल्हे की मिसाल देते हैं, उसको बात समझ में आएगी। दूल्हा बारात के इंतजार में है, हॉल में बैठा हुआ, बारात आ रही है कि नहीं आ रही है, टाइम देख रहा है, यार लेट, पहले मैं बहुत लेट हो गया, मुफ्ती साहब का बयान सुन के तो 45 साल में शादी कर रहा हूँ, ऊपर से बारात लेट है। तो वो फौरन देखता रहेगा कि भाई एकदम बसों की लाइटें जो है ना, गली के नुक्कड़ पे बस नजर नहीं आती, लाइटिंग पहले होती है ना, लाइटिंग से अंदाजा हो जाता है कि अब बारात पहुंचने वाली है, फिर पटाखे वटाखे बाद में। तो सूरज क्या है, एकदम गायब हो जाता है, अंधेरों में दुनिया डूब जाती है। तो सबसे पहले जो लाइट मशरिक की तरफ जाहिर होती है, जो लाइट यानी इस तरह होती है, वो एक तो उमूदी लाइट होती है ना, उमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के भूल गए यार। हाँ, हॉरिजेंटल, मैं लफ्ज भूल गया, हमने बहुत पढ़ी है ट्रिग्नो। हॉरिजॉन्टल एक होता है, परपेंडिकुलर एक होता है बेस कहते हैं उसको। बाल छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री पर बाद में पढ़ेंगे। भी एक लाइन, एक रोशनी यूं आती है, फिर एक रोशनी ऐसे, जो ये रोशनी है ना, इसको सुबह काजिब कहते हैं। सुबह काजिब, ये झूठी सुबह है, ये इसकी अलामत नहीं है कि सूरज आ रहा है अभी। इसके बाद जब एकदम उफुक पे मशरिक की तरफ आसमान के किनारे पे जो ऐसे लाइट फैलती है ना, ये वो वाली लाइट है जो बारात आते वक्त ट्रक जो बस मारती है ना लाइट, अब ये आ गई है, उससे पहले तो कोई सिगरेट पी रहा था या क्या कर रहा था। तो इसको कहते हैं सुबह सादिक, सच्ची सुबह। वो पहले वाली सुबह से धोखा होता है कि शायद सूरज निकल रहा है, वो इसलिए उसको सुबह काजिब कहा जाता है। और उसके बाद आती है सुबह सादिक। तो वो जो लाइट मशरिक की तरफ फैलती है ना ऐसे लंबाई में, वो इसकी अलामत होती है कि वो अंधेरे खत्म, एकदम सूरज एक ढलकना शुरू हो रहा है ना, एक दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे ही दुनिया में ये चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी, इससे सूरज के ढलकने से तुमने क्या करना है, उस मौके पर नमाज कायम करना है, अपने रब को याद करना है, मेरा रब मुझे रात के अंधेरों से निकाल के दोबारा, कितनी बड़ी खुदा की कसम, ये सूरज का तुलू होना इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह की वजूद की। एथियस और मुल्हिद पागल होते हैं, मुझे लोग कहते हैं मुल्हिदों पे को माफ कर दें, बयान ना करें आप, बहुत बयान हो गया मुल्हिदों पर, लेकिन भाई कैसे यार छोड़ दें, इतनी बड़ी खुदा की निशानियां देखकर जो बदबख्त कहते हैं ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यार ऐसा सिस्टम, इतना ईंधन उसके अंदर, ऐसी रोशनी, कैसा, जैसे आप टिक्के को घुमाते हैं ना जब पकाते हैं, कोयले पे जब टिक्का पकाते हैं, इधर से पक गया, अब क्या करो, घुमाओ, ये खुद ब खुद घूमता है, घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे, वो सिस्टम कोई लगा के देता है। टिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू, यहां से पक गया अब यहां से पकाओ, है भाई यहां से तो पक गया अब क्या करो, अब यहां से पकाओ मुझे। टिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहाँ रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम टिक्के की वो वाली साइड है जो अंगारे के दूसरी तरफ गए हुए हम लोग, भाई यहां से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार, सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा। इतनी आग, इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है, ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए। सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है, और ऐसी लाइट है उसकी कि आप जब सूरज की रोशनी होती है, आपके हजार हजार वोल्ट के बल्ब फेल हो जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं। तो क्या तन तनाता हुआ शान के साथ मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह ने कहा अभी निकलने से पहले पूरी दुनिया का निजाम चूंकि चेंज हो रहा है, अंधेरों से डूब के तुम रोशनियों की तरफ आ रहे हो, तो जो मुल्हिद होगा, जो खुदा का इनकार करने वाला है, उसे इससे कोई गरज नहीं है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, दोबारा सूरज मेरी खिदमत के लिए तुलू हो रहा है और इस जमीन का निजाम दोबारा से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो तो पड़ा हुआ ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहेगा,
काफिर खुदा को याद नहीं करेगा। और जो खुदा को मानते हैं, जो मुशरिक हैं, वो मंदिरों में जाके बुतों के सामने झुकेंगे, हालांकि वो तो खुद पैदा किए हुए हैं उन बुतों को अल्लाह ने। तभी कुरान कह रहा है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की खिदमत को देख के इनको सजदा मत करो। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदे के लायक वो खुदा है जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हिंदू कहता है गाय हमारी बड़ी खिदमत करती है, गाय हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ओ भाई, जिस खुदा ने गाय को तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है वो है तुम्हारा असल भगवान, वो है तुम्हारा असल माबूद। ये गाय बनी नहीं है, बनाई गई है। एक मैकेनिक ने गाड़ी बना के आपको गिफ्ट दे दी, गाड़ी का शुक्रिया अदा कर रहे हो आप, हैं? बेवकूफी है या नहीं है? एक साइंटिस्ट ने गाड़ी बनाई और आपको दे दी, लो भाई चलाओ। रीवो बनाई, रीवो इसलिए कह रहा हूं कि मिसाल तो अच्छी देना आदमी। मैंने कहा है ना कि देखो, बाज लोग जो गरीब होना तो कोई बुराई है नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के मिस्कीन थे। सोच का गरीब होना क्या है? नुकसानदेह। इसलिए मैं अंडे वाले बर्गर की मिसाल नहीं देता, मिसाल हमेशा जिंगर बर्गर की होगी। क्या खाओ बेशक अंडे वाला बर्गर, जेब में देखो पैसे हैं तो अंडे वाला खा लो, जिंगर क्या तो, लेकिन मिसाल हमेशा किसकी दो? जिंगर की। तो मिसाल अच्छी गाड़ी की देनी चाहिए। और इसमें एक और हिकमत भी है जो कभी और किसी और वक्त बताएंगे इंशाल्लाह। तो आपको किसी ने, कंपनी ने रीवो दे के ना आपको गिफ्ट दे दी, ले भाई। अब आप क्या कर रहे हो कि रीवो का शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम मुझे बिठा के घुमाती हो और तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत हो रही है। तो बात ये चल रही थी कि आपको किसी ने रीवो गिफ्ट दी, या आपको किसी ने गाड़ी गिफ्ट दी, आपको किसी ने कोई भी हदिया दिया, अंडे वाला बर्गर खिला दिया, आप बर्गर की तारीफें कर रहे हो, बर्गर के शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो हिंदू यही कर रहे हो भाई, गाय तुम पर एहसान नहीं कर रही, एहसान उस जात ने किया जिसने इस गाय को बनाया। तो खुदा कह रहा है कि ना मुल्हिदों की तरह खुदा का इनकार करो कि ये खुद ब खुद हो रहा है, और ना मुशरिकीन की तरह उस असल खुदा को छोड़कर बनी हुई चीजों को पूजना शुरू कर दो। इस्लाम कितना बैलेंस करता है, कैसी एतदाल वाली बात करता है। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद को सजदा मत करो इनकी खिदमत को देख के। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको बनाया। यहां भी सजदे का जिक्र है, नमाज में होता है सजदा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अकीमिस सलाता लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकने। ये सूरज से ना जमीन का बड़ा सिस्टम है, सूरज को बड़ा कुरान ने प्रोटोकॉल दिया है। कुरान ने अपनी निशानियों में, अगर मैं ये कहूं कि जितना सूरज को प्रोटोकॉल दिया है शायद किसी और नेमत को नहीं दिया, तो शायद मेरी यह दावा गलत नहीं होगा। तभी तो सूरज से नमाजों के औकात रखे गए हैं। रोजा भी सूरज देख के होता है, सूरज गुरूब होगा तो रोजा इफ्तार होगा, सूरज तुलू होने से पहले रोजा बंद होगा, नमाजें सूरज के औकात पर। तो ये क्या है? इसलिए कि दुलूक कहते हैं ढलकना। तो अल्लाह ने ढलकने के औकात इसलिए रखे कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियां। रात के अंधेरे दूर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़ी चेंजिंग दुनिया में आती है, जिसका पूरी दुनिया पे भी असर पड़ता है, आपकी बॉडी पे भी असर पड़ता है, पूरी दुनिया के निजाम पे असर। वो क्या है? सूरज की जो किरणें हैं, मशरिक से भी सूरज के तुलू होने का टाइम हुआ है, आपको रोशनी देख के अंदाजा हो जाता है कि अब सुबह होने वाली है और इस जमीन के निजाम में तब्दीली आने वाली। तो अक्लमंद लोग क्या करते हैं? अल्लाह ने फरमाया इस मौके पर तुमने किसको याद करना है? अल्लाह को याद करना है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह कहता है मैं बताऊंगा, इस तरह याद करना है। क्योंकि अगर अल्लाह ना बताता किस तरह याद करना है, फिर हम इबादत के वो तरीके निकाल लेते जो गैर मुस्लिमों ने निकाले हुए हैं, अजीब अजीब से। जब इंसान को पता नहीं होता ना कैसे इबादत करनी है, तो लोगों की राय पे छोड़ दिया जाता। फर्ज करें, इस्लाम कहता भाई सुबह सुबह सूरज के तुलू होने से पहले, सुबह सादिक के बाद तुमने इबादत करनी है। कैसे करनी है? हर आदमी अख्पल तरीके से करे। तो लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते, कुछ ऐसे इबादत करते, वो कहते हैं हम अल्लाह के लिए मैले कुचैले रहेंगे। ये भी एक नजरिया है लोगों में। बर्मा में मैं गया, बुद्धिस्ट नजर आए, 6-6 महीने से कहा जाता है कि नहाए नहीं है। ये इनका ख्याल है कि इस तरह भगवान क्या होता है? खुश होता है, नहाए नहीं। कुछ ऐसा करते कि नंग धड़ंग रहने को इबादत समझते हैं। ये भी आपको बाज मजाहिब में मिलेगा, वो कहते हैं हम तो बरहना पैदा